جاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت بنایا ہے۔ میں نے جناب جلیبیب کا قصہ آپ کو سنایا اور بتایا کہ اس طریقے سے ہمارے اکابرین نے تربیت کی تھی۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچیاں اپنی شادیوں کے موقع پر محفل رسول کو منعقد کیا کرتی ہے، ورنہ آج کل حالات تو دیگر وہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ کس کے مقدر میں لڑکیوں کا ناچ آتا ہے اور کس کے مقدر میں فرشتوں کی آمد آتی ہے۔ اس محفل کو کیوں سجاتے ہیں؟ سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ مدینے والے کی نظر ہو جائے گی تو ہمارا کام ہو جائے گا، مدینے والے کی نظر ہو جائے گی تو شادی خانہ آبادی ہو جائے گی، اگر کہیں کوئی لفظ کمی منحوسیت رہ بھی جائے گی تو مصطفیٰ کے نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس منحوسیت کو ختم فرما دے گا۔ اسی لیے تو محفل رسول سجائی جاتی ہے، اسی یقین کے ساتھ تو سجائی جاتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہماری اس محفل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا شیخ کرمانی کی بیٹی کی شادی ہوئی، فقیر کے گھر گئی، تربیت فقیر کے گھر گئی، دیکھا روٹی کا ٹکڑا رکھا، میرے پاس 10-7 منٹ ہے، میں تیزی سے سمجھتا ہوں۔ روٹی کا ٹکڑا رکھا، واپس جانے لگی۔ جب واپس جانے لگی تو بابا کہنے لگے میں نے پہلے ہی کہا تھا شیخ کرمانی کی بیٹی میرے گھر رہی کیسے سکتی، میں یہاں تو کھانے کوئی کچھ نہیں، بھائی روٹی کا ٹکڑا کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے آدھی روٹی شام کو کھائی، آدھی صبح کھاؤں گا۔ اللہ، کل کی شادیوں کا حال یہ تھا کہ لوگ ایک روٹی پر 2 ٹائم چلاتے تھے، آج کی شادیوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک اشترا نہ پکے پورا سماج چوچو کرتا، اور ہم سماج کو منانے کے لیے بتی میں فائدہ ہے کہ تحت چھپتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ حساب دینا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا سماج کے پیچھے نہ بھاگا کرو، یہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ اگر زیادہ پکائیں گے کہیں گے دیکھو پیسے برباد کیے، اتنا زیادہ پکانے کا ضرورت نہیں، پیسے بھی کھا رہا، گھمنڈ کر رہا اپنے مال میں۔ اگر خدا نہ خواستہ 50 آدمیوں کا کھانا کم ہو گیا تو بھی عزت سے جنازہ نکال لیں گے، اتنی کنجوسی۔ بیٹی کی شادی میں کھانے نہیں پکوایا، لوگ بھوکے گئے، اگر جو 2 ہی آدمی بھوکا گیا آپ برابر بھی پکوائیں گے تو بھی سماج تانے دے گا۔ بتاؤ کوئی ناپو ناپ کھانا پکاتا، کوئی 10-12 ایکسٹرا آ جاتے تو عزت چلی جاتی، تو کس سماج کو راضی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے؟ آپ کھانا زیادہ پکائیں تو ناراض، کم پکائیں تو ناراض، برابر پکائیں تو ناراض، تو اسے راضی کرنے کیوں جا رہے ہو جو ہر حال میں ناراض رہتا ہے؟ پھر کسے راضی کرنا ہے؟ اسے راضی کرو جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اب آؤ حضور سے پوچھو، حضور آج کے اس دور میں تو بہت سارے سسٹم، بفیلو سسٹم، بفر سسٹم، میں نے زندگی بھر آج تک بفیلو ہی کہا۔ ایک انگریزی پڑھا لکھا شخص میرے پاس آیا، کہا حضرت ایک بات عرض کروں، کہا کیا یہ بفیلو سسٹم نہیں ہوتا، بفر سسٹم ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا مجھ سے زیادہ انگلش تو نہیں جانتا ہے، مجھے معلوم ہے بفیلو کو مانا بھینس ہوتا ہے، بھینس کھڑے کھڑے کھاتی ہے، اسی لیے میں اس کو بفیلو سسٹم کہا کرتا ہوں۔ اگر زیادہ چوچا کرو گے تو میں اس کو ڈنکی سسٹم کہوں گا، گدھوں کا طریقہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اسٹینڈر ہے، اسٹینڈر ہے۔ میں نے ریل مگرہ میں تقریر کی تھی، اسٹینڈر کھڑے کھڑے کھانے کو کہتے تو سارے گدھے اسٹینڈر ہو جاتے کہ وہ زندگی بھر کھڑے کھڑے کھاتے۔ اونٹ کبھی بیٹھ کے کھاتے ہی نہیں ہے، ہمیشہ اونٹ کھڑے کھڑے کھاتا ہے، سارے اونٹ اسٹینڈر کی دہلیز پر پہنچ جاتے۔ نہیں پیارے، کھڑے ہو کر کھانا اسٹینڈر نہیں ہے، بلکہ لال دسترخوان بچھا کر مصطفیٰ کی طرح بیٹھ کر کھانا اسٹینڈر ہے۔ اور جب اس انداز سے کھاؤ گے تو مصطفیٰ کا عشق بھی تازہ ہوگا، حضور کی محبت۔ آج لوگ کہتے ہیں گوشت سے تکلیف ہو گئی، گوشت انداز دھن کھاؤ گے تکلیف ہوگی؟ جتنا سرکار نے جس انداز سے کھانا سکھایا تھا خلیفہ ویسے کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گوشت میں لوکی ڈال کے کھایا، گوشت میں آل ڈال کے کھایا کرتے تھے، آل
डाल के खाया करते थे। 1500 साल पहले हुजूर की ये सुन्नत थी और सुन्नत से सहाबा को कितना प्यार था। अनस इब्न मालिक की तारीख है, वो जब भी दस्तरखान पर बैठते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये आदत पाक थी कि जब उनके सामने थाली रखी जाती मेरे मुस्तफा के सामने, तो उस गोश्त की थाली में, उस गोश्त के बर्तन में मुस्तफा आल शरीफ तलाश तलाश के खाया करते थे, तनावुल फरमाया करते थे। इसी सुन्नत को जनाब अनस इब्न मालिक ने अदा किया। हजरत अनस के सामने जब भी आल वाला गोश्त रखा जाता तो हजरत अनस भी चुन चुन के आल शरीफ लोग शरीफ उठा के खाते। किसी ने पूछा अनस आखिर क्या सबब है, रोजाना जब भी खाते हो तब आग तलाश करके खाते हो? का मेरे सरकार की सुन्नत यही है। इसकी मेराज देखिए, एक इमामुल उम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल उम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफा, सरकार नुमान इब्न साबित के शागिर्द रशीद, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम काजी अबू यूसुफ थाली पे बैठे हैं। उनके सामने भी जनाबे वाला ये गोश्त रखा गया, आल वाला गोश्त रखा गया। उनका एक शागिर्द था या मानने वाला था, सामने बैठा था। हजरत इमाम अबू यूसुफ सामने बैठे थे, वो उनके सामने बैठा था। उसने बरजस्ता ये कह दिया, अल्लाह, उसने बरजस्ता ये कह दिया, मेरे नौजवान खुसूसियत के साथ सुने, आज हम भी नौजवान भी बूढ़े भी बड़ी जल्दी से ये लफ्ज अदा कर देते हैं, सुने इश्क क्या होता है, फतवा और तकवा क्या होता है। उस नौजवान ने जब देखा सामने गोश्त भी है, आल शरीफ भी है, काजी अबू यूसुफ तशरीफ फरमा है, उसने बरजस्ता कह दिया, मुझे लौकी पसंद नहीं आती। जैसे उसने थाली देखी तो देखकर ये कह दिया, माज़अल्लाह, मुझे गोश्त में आल पसंद नहीं आती। हुजूर की सुन्नत है, मगर उसकी ज़बान से क्या निकला, मुझे पसंद नहीं आती। जुमला पूरा नहीं हुआ। इमाम आज़म के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ को जलाल आया, जो इमाम मोहम्मद के भी उस्ताद है, इमाम शाफी के दादा उस्ताद है। जलाल में फरमाते, तौबा कर वरना मैं तेरी गर्दन मारने का फतवा देता, तौबा कर वरना मैं तुझे कत्ल करने का ऑर्डर जारी कर दूंगा। इतना सुनना था। अबू यूसुफ कहते हैं, कायनात की जिस शय को मुस्तफा पसंद कर ले, दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर आशिक उसी चीज को चाहेगा जिससे हुजूर प्यार फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया बात चल रही थी, हुजूर अलैहिस्सलाम को तस्लीम की बात चल रही थी, हुजूर की पसंद की। हम पूछे सरकार, तरह तरह की स्पेशलिटी हो गई है इस मॉडर्न दौर में। कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई पड़े पड़े खा रहा है, कोई थाली लेके खिला रहा है स्विस ब्रिगेड के भिखारियों की तरह। गुलाब जामुन यहाँ ले लो, सब्जी यहाँ ले लो, फला यहाँ ले लो, फला यहाँ ले लो, लेके थाली फिरते रहो, कोई खिलाने वाला तक नहीं है। अल्लाह अकबर। क्योंकि सब स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। फिर जालरी गेट वाले तो मुझे बुलाने स्टैंडर्ड है, वो पूरे रमजान पूरा साल थाली लेके फिरते रहते हैं। फिर तो मदीना कॉलोनी में कारी अब्दुल सुभान साहब के इलाके में आने वाला वो बस्ती आबाद भी कामयाबी की मंजिलों पर है, क्योंकि जनाबे वाला वो रमजान थाली लेकर ही फिरता रहता। फिर उन फकीरों के स्टैंडर्ड कालम क्या होगा जो एक रोटी दो रोटी का सवाल हर वक्त किया करते हैं। नहीं मोहतरम, स्टैंडर्ड किसे नहीं कहते हैं, बल्कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं जिससे हुजूर राजी हो जाए, वही कामयाबी की दहलीज है। हुजूर से पूछें, हम नेताओं को राजी करने के लिए तो इतना पैसा खर्चा करते, हम मालदारों को राजी करने के लिए तो इतना पैसा खर्चा करते, डेकोरेशन में 4 लाख लगा दिए, जनाब स्टेज सजाने में लाख रुपया लगा दिया, इधर ऐसा कर दिया, उधर ऐसा कर दिया। आमिना का शहजादा फरमाता है, मुझे इन चीजों से प्यार नहीं। मुसनद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, जिस शादी में खर्चा जितना कम होता है, मुझे वो शादी उतनी प्यारी हुआ करती है। फलसफा खुल गया। दुनिया को राजी करना है तो लाखों खर्चा करके रहो, मुस्तफा को राजी करना है तो सबसे सस्ते में निपट कर गरीबों को भला कर दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त मेरे खिताब का पूरा हुआ चाहता है, मुकम्मल 1 बज चुके हैं। बड़ी तेजी के साथ में वापस तर्जुमे को बयान करके और गुफ्तगू खत्म कर दूं। कुरान फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। मैं बात तरबियत की कर रहा था, शेख इरमानी की बेटी ने कहा, ये किस लिए रखा है? का रात को आधा खाया था और आधा टुकड़ा रख दिया ताकि सुबह खाऊंगा। अल्लाह अकबर। की बेटी कहती है, जिसको अपने रब पर इतना भरोसा ना हो कि जो रात को खिलाता है वो सुबह भी खिलाने के
جو ہے آپ تو پہلے سے کہا جاتا ہے کتنے انچی کی LCD ہے آپ کے یہاں، ٹی وی ہے کہ نہیں ہے، گھر میں AC ہے کہ نہیں ہے، فلاں باتیں اللہ یعوذ باللہ اگر نہیں ہوتی تو باپ سے پہلے فرمائشیں کر دی جاتی. بڑی معذرت کے ساتھ یہ شریف بچیوں کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ شریف بچیوں کا کام نہیں ہوا کرتا، بلکہ شریف بچیاں تو اس حد تک رہتی ہیں کہ اگر ان کے سامنے رشتے کی بات کی جائے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، اور شرم، یہ شرمانا اور یہ حیا کے پردے میں گویا کی اجازت دینا ہے. اسی لیے فقہا نے فرمایا قاضی جب نکاح پڑھانے جائے اور جب اجازت لے خاتون سے، اگر وہ خاموش رہ جائے تو اس کی حیا کہ پردے میں اس کی رضا، اس کا جواب ہاں میں سمجھتے ہوئے قاضی صاحب فتویٰ دے دیں گے جس نے ہاں قبول کر دیا. یہ مسئلہ ہے شرع. آپ پوچھیں مولانا عبدالسبحان صاحب، اگر قاضی صاحب نکاح پڑھانے گئے اور وہاں اجازت لی لڑکی سے، لڑکی خاموش رہی، کچھ نہیں بولی، السکوت کر رضا کے تحت نکاح منعقد کر دیا جائے گا. اور فقہا فرماتے ہیں جب پوچھا گیا تیری شادی فلاں ابن فلاں سے کر دی جائے تو وہ ہلکی آواز میں روئی. فقہا فرماتے ہیں یہ ہلکی آواز میں رونا بھی اجازت کی دلیل ہے. اگر زور سے روئی، دیکھیے شریعت نے کس قدر عورتوں کے حقوق باقی رکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں کے حقوق پامال کر دیے گئے. حکم یہ ہے شرع کا، قاضیوں کو جاننا چاہیے. پتہ نہیں کس کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، میرا حسن ظن کہتا اکثر قاضیوں کو پتا ہے کیا کہ اگر زور سے رونا شروع کرتے تو پھر فقہا فرماتے ہیں ایسی کیفیت میں اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ زبردستی نکاح میرا کروایا جا رہا ہے، اس لیے وہ زور سے رو رہی ہے. اس لیے قاضی کو آرڈر ہے کہ وہ اس وقت زور سے رونے کو یس میں شامل نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کو حکم ہے کہ وہ دوبارہ ہاں یا نا میں جواب پوچھے. اب ایسی سچویشن میں اس کو ہاں یا نا میں جواب دینا پڑے گا، قبول ہے کہنا پڑے گا تو گاڑی آگے بڑھے گی. ورنہ اگر دہاڑے مار مار کے رونے لگی تو شریعت فرماتی ہے قاضی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو جس کا ٹک لگا کے آگے جنابے والا شوہر کو قبول کروائے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات تربیت کی ہوتی ہے. بیٹی اگر کتنے بھی بڑے گھر میں پلتی ہو لیکن تربیت اگر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق ہوگی تو پھر جنابے والا اپنی شادی کے موقع پر وہ سہیلیوں کے ساتھ برائیوں کی باتیں نہیں کرے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک شہزادی سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کثیرہ کی سنت کریمہ کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گی. برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے گزارش کروں گا اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں حیا سکھائیں. اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے. اور جب انسان اچھے کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کریم ایسی بابرکت محفلوں کے سب سے جہاں جانا ہے وہاں اگر کچھ منحوسیت بھی ہوتی ہے تو اتنے لوگوں میں کسی کی دعا کی آمین کے سب سے اتفاق اللہ ان تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. بہرحال میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا یار زندہ صحبت باقی ہے، آفتاب بھائی بھی آ گئے ہیں، گفتگو کو ختم کیا جائے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں صاحب خانہ کو کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر ساری منحوسیتوں کو اور شیطانیت کو برطرف کرتے ہوئے مصطفیٰ کی رحمت، خدا کی رحمت کو آواز دی ہے. دعا گو ہو اللہ کریم اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور شوہر اور بیوی میں ایسی محبت عطا فرما دے جیسی محبت جناب مولا علی اور سیدہ فاطمہ میں عطا فرمائی تھی. آمین بحق طٰہٰ و یاسین. جب تک چلیں گے نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.